بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ آج ہم آپ کو معجزات کی دوسری تقسیم کے اقسام بتلائیں گے۔ تو اس تقسیم کے بھی دو قسمیں ہیں، ایک معجزات علمیہ، دوسرے معجزات ہیں عملیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزے بھی عطا کیے، عملی معجزے بھی عطا کیے۔ معجزہ عملی اس کو کہتے ہیں کہ مدعی نبوت کے ہاتھ سے ایسا عمل یعنی ایسا کام ظاہر ہو کہ اس جیسا کام کرنے سے سارے لوگ پوری دنیا عاجز ہو۔ اور معجزہ علمی اس کا نام ہے کہ مدعی نبوت سے ایسے علوم اور معارف ظاہر ہوں کہ ساری دنیا اس کی معارضہ اور مقابلہ کرنے سے عاجز ہو، یعنی اس کی مثل لانے سے عاجز ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قسم کے اس قدر کثیر معجزات عطا فرمائے جو حد احصاء اور شمار سے باہر ہیں۔ بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سب سے پہلے علمی معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزات دو ہیں، ایک ہے قرآن، دوسری ہے حدیث۔ علمی معجزہ قرآن مجید اکبر المعجزات میں سے ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ قرآن پاک کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کی ان کو کہ قرآن جیسا مثل لاؤ، اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسا مثل لاؤ، اگر سچے نہیں ہیں تو میری بات تسلیم کرو۔ اور انہوں نے پورا زور لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے، ایسا فصیح کلام پیش کیا جو وہ لکھے پڑھے ہوئے فصیح بلیغ عرب کے بڑے بڑے شعراء اور حکماء قرآن کی مثل لانے سے عاجز تھے۔ پورا قرآن لائیں یہ تو دور کی بات ہے، لیکن ایک صورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتو بے صورت میں مثلی، پہلے چیلنج دی قرآن جیسا قرآن لاؤ، پھر چیلنج دی 10 صورتوں قرآن جیسی پیش کرو، پھر اخیر میں کہا ایک قرآن کی مثل کوئی صورت پیش کرو جو فصاحت، بلاغت، واعظ، نصیحت کے اندر قرآن جیسی ہو ہر لحاظ سے، لیکن وہ پیش نہ کر سکے۔ یہ قرآن وہ معجزہ ہے کہ سب کو عاجز کر دیا انہوں نے۔ قرآن پاک کے وجوہ اعجاز کہتے ہیں کہ فصاحت اور بلاغت، یعنی قرآن کے اندر جو فصاحت، علم فصاحت اور بلاغت کا تفسیر تو کتابوں میں موجود ہے، ایسا فصیح موقع کے موافق بہترین کلام جو قرآن مجید پیش کرتا ہے، جو قرآن مجید میں ہے، ایسی فصاحت بلاغت کسی عرب کلام میں نہیں ہے۔ کسی شاعر، کسی حکیم، کسی ادیب کے ادب میں یہ فصاحت موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، وجوہ اعجاز، علوم ہدایت۔ قرآن کے اندر ہدایت کے اتنے علوم ہیں جو کسی کتاب میں اتنے علوم نہیں ہیں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور، کسی کتاب میں۔ جو یہ کتاب قرآن مجید تمام کتابوں کا سردار ہے، آسمان کتاب سب کا سردار ہے۔
تو قرآن مجید میں کتنے علوم ہیں؟ بعض کہتے ہیں 50، بعض کہتے ہیں 400، بعض کہتے ہیں 7000، بعض روایت میں آتا ہے 70,000 علوم ہیں قرآن مجید میں، اور بعض روایت میں آتا ہے 2,80,000 علوم ہیں قرآن مجید کے اندر۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن آخری قول یہ ہے کہ اتنے قرآن مجید میں علوم ہیں جن کو کوئی آدمی شمار ہی نہیں کر سا، لا یحد ولا یحصا۔ علامہ سیوطی نے الاتقان میں یہ سارا تفصیل لکھا ہے۔ ماضی اور مستقبل کی خبروں کے لحاظ سے بھی قرآن مجید میں ایجاد ہے۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا علمی معجزہ ہے جو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ دوسرا علمی معجزہ ہے احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ ایک امتی سے محیر العقول علوم و معرفت کا چشمہ کیسے جاری ہوا؟ در حقیقت پس پردہ لسان غیب بول رہی ہے۔ علماء فرنگ یورپی علماء اقرار کرتے ہیں کہ تورات، انجیل کے عہد قدیم و جدید کے تمام صحیفے تعلیمات اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تھے معجزات علمیہ۔ اب آگے معجزات عملیہ، ان میں سب سے پہلا ہے علماء امت و صلحاء امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے علماء پیدا ہوئے، ایسے صلحاء پیدا ہوئے، ایسے محدثین پیدا ہوئے، ایسے مجتہدین پیدا ہوئے کہ جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، دنیا کی کسی مذہب میں نہیں ملتی، کسی نبی کی تعلیمات میں نہیں ملتی۔ تو کہتے ہیں کہ محدثین معجزہ ہیں، پھر روایت، مجتہدین فقہاء امت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ فی الدرایت ہیں۔ اولیاء عارفین کو عشق محبت میں ملائکہ مقربین کا نمونہ بنایا گیا، ان کی کسی بھی امت میں نظیر نہیں ملتی۔ ایسے اولیاء، صلحاء، مشائخ، اتقیاء، ابدال پیدا اس امت میں کہ پہلے ان کی نظیر نہیں ملتی۔ اور ایک وہ معجزہ ہے، وہ اس معجزہ ہے غیبی آوازیں جن کو کاہنوں نے جنگلوں میں سنا، یہ نبی برحق ہے۔ اس طرح چاند کے دو ٹکڑنا، شجر حجر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، تو وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال معجزات اتنے ہیں جن کا کوئی عملی اور حصی معجزات اتنے ہیں جو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ بعض نے اس طرح ذکر کیا ہے برکت کے 8 معجزے ہیں، استجاب دعوت کے 10، شفا امراض کے 10، ایامات کے 5۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات بہت زیادہ ہیں۔ امام بیہقی نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 1000 ہیں، 1000 معجزات ہیں۔ اور امام نووی فرماتے 1200 معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امام سیوطی نے بھی 1000 کا قول کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام کے معجزے ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ان سب نبیوں کے مقابلے میں زیادہ تھے۔ تو علامہ کاندھلوی لکھتے ہیں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، قول، فعل، چال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، چال میں عجیب نمونہ مثال، اسرار و حکم پر مشتمل ہونے کی وجہ سے خارق العادت اور معجزہ ہے۔ یعنی ہر قول، فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک قسم کا معجزہ ہے، تو لہذا معجزہ اتنے ہی دن کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔